ایک پل کو تو قیوم صاحب کا بھی دل تھم سا گیا تھا۔ اپنے قریب کی نظر کا چشمہ انہوں نے ناک سے اوپر کیا اور غور سے دیکھنے لگے۔ دوسرا لڑکا اب اس لڑکے سے پیچھے ہونے لگا تھا، پھر وہ بھی اپنی بائک کو پہلی پوزیشن میں لے آیا، یعنی دونوں ٹائروں پہ چلانے لگا۔ لیکن اب صرف ایک ہی لڑکا ون ویلنگ پہ اپنے مقررہ مقام تک پہنچنے ہی والا تھا کہ کسی کی پکار پہ اچانک سے اس نے پلٹ کے پیچھے دیکھا۔ بائک اس کے کنٹرول سے آؤٹ ہوئی۔ ایک دم ہی سب کی چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ شاہو شاہو کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس لڑکے نے پھرتی دکھاتے ہوئے بائک کو فوراً سے چھوڑ کے اور وہ خود پیچھے ہٹ گیا۔ بائک بالکل ایسے ہی چل رہی تھی جیسے بالکل کھڑی ہو، اس لیے اس لڑکے کا اترنا مشکل نہیں تھا۔ بائک بہت دور جا کے بڑی زور سے گری اور وہ لڑکا بھی پیچھے کی جانب پھسلتے ہوئے گرا، لیکن زیادہ برے طریقے سے نہیں۔ شاہ زیب اپنی ہی مستی میں بائک لے کے چل رہا تھا۔ بائک کو ون ویلنگ پہ چلاتے ہوئے وہ ہمیشہ خود کو ہواؤں کا مسافر تصور کرتا تھا۔ کوئی نشہ تھا یا جنون، مگر وہ خود میں نہیں ہوتا تھا۔ لگتا تھا زمین آسمان سب اس کے تابع ہو چکے ہیں اور وہ جیسے چاہے اپنی مرضی سے اسپیڈ بڑھائے گا اور بائک کو اپنی مرضی سے زمین پہ چلاتے ہوئے ہواؤں میں لے اڑے گا۔ ایسا ہی تصور باندھے وہ کب ٹائر کو اتنا بلند کر لیتا کہ بائک صرف آخری سرے پہ چلنے لگتی۔ اس وقت بھی وہ اپنے ٹرانس میں تھا جب نینا کی پکار پہ بے اختیار ہی وہ پلٹا۔ یہ آواز وہ اپنی سماعتوں میں کافی دن سے سن رہا تھا۔ نینا کے خیالات آج کل اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے، مگر اگلے ہی لمحے وہ بائک پہ اپنا بیلنس کھو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہوتا، فوراً سے سنبھلا اور بائک کو آگے کی طرف دھکیل کر چھوڑا۔ خود کھڑا رہنے کی حتی الامکان کوشش کی، مگر جس اسپیڈ سے بائک چل رہی تھی وہ گرا ضرور تھا، مگر سر کے بل نہیں۔ بچتے بچاتے بھی پیشانی کی دائیں جانب اسے چوٹ لگی تھی۔ کچھ خراشیں بازوؤں اور ٹانگوں پہ آئی تھیں، گھٹنے پہ بھی چوٹ آئی تھی۔ سب سے پہلے نینا بھاگتے ہوئے اس کے پاس پہنچی تھی، اس کے بعد جمی، سیفی اور پھر خرم پہنچ گیا۔ شاہ زیب اٹھ کے بیٹھ چکا تھا، اب اپنی رگڑ کھائی ہوئی کوہنیوں کو دیکھنے لگا۔ سامنے نینا پریشانی سے آنسو بہا رہی تھی، اپنے دوپٹے سے اس کی پیشانی کے قریب آئے زخم سے خون صاف کرنے لگی۔ شاہ زیب کی نظر اب اس پہ پڑی، وہ روتے ہوئے اپنے دوپٹے سے اس کے زخم صاف کر رہی تھی۔ کتنی گہری چوٹ لگی ہے تمہارے؟ نینا کی ساری توجہ اس کے سر پہ لگے زخم کی طرف تھی اور شاہ زیب کی نظریں نینا کی طرف، جہاں اس کے لگے زخم کی تکلیف کے آثار اسے نظر آ رہے تھے۔ شکر کرو مر نہیں گیا میں۔ یو فول! آواز کیوں دی تھی مجھے؟ وہ غصے سے غرایا۔ مجھے لگا تم گر جاؤ گے اس لیے بے اختیار پکار بیٹھی تھی تاکہ تم بائک کو روک لو، لیکن مجھے نہیں پتا تھا یہ سب ہو جائے گا۔ بہت درد ہو رہا ہے کیا؟ نینا اب اس کی کوہنیوں اور ہاتھوں سے رستے ہوئے خون کو دیکھ کے پوچھنے لگی۔ نہیں ہو رہا کہیں بھی درد، اتنے کمزور اعصاب کا مالک نہیں ہوں میں۔ اور تم کہاں غائب تھی اتنے دن سے؟ کتنے دن سے تمہارے فون کا انتظار کر رہا ہوں میں۔ احساس ہے تمہیں؟ اگر زحمت نہ ہو تو آج فون کر لینا مجھے۔ تینوں دوست چپ چاپ اس کی باتیں سن رہے تھے۔ شاہ زیب یہ کہہ کے کھڑا ہو گیا، مگر اگلا قدم چلتے ہی لڑکھڑا سا گیا۔ خرم نے فوراً سے اسے تھام لیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے کندھے میں ہاتھ ڈال کے اسے سہارا دینے لگا۔ جمی یار، جاؤ دیکھو جا کے بائک کا کیا حشر ہوا ہے۔ اپنے زخم کو بھول کے شاہ زیب کو بائک کی فکر تھی اور نینا کو اس کی، جو لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے دوست کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے اپنی بائک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی وہیں پنجوں کے بل بیٹھی تھی۔ حیدر پہلے تو ہاتھ باندھے یہ سب کچھ دور سے دیکھتا رہا۔ نینا کا اس لڑکے کو بے اختیار پکارنا، اس کی طرف بھاگتے ہوئے جانا، والہانہ طریقے سے اپنے دوپٹے سے اس کا بہتا ہوا خون صاف کرنا، آنسو بہانا، اتنے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر کہ کون کون اسے یہ سب کرتے دیکھ رہا ہے۔ وہ لڑکا جو بھی تھا وہ نینا کے لیے بالکل اجنبی نہیں تھا۔ حیدر چلتے ہوئے نینا کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ نینا کی نظریں ابھی بھی شاہ زیب کی طرف ہی لگی ہوئی تھیں، جو اپنی بائک کو غور سے دیکھ رہا تھا جو کافی ڈیمیج ہو چکی تھی۔ نین جا چکا ہے وہ، کب تک دیکھنے کا ارادہ ہے اسے؟ حیدر کے سخت اور تلخ لہجے پہ نینا ہوش میں آئی، پلٹ کے اپنے عقب میں کھڑے حیدر کو دیکھا جو کافی سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نین،
چلیں؟ اس نے دوبارہ دہرایا۔ ہاں چلو۔ نینا کھڑی ہو گئی اور اب اس کے پیچھے چلنے لگی۔ باسم اور رامس ہونک بنے شاہ زیب کو دیکھ رہے تھے۔ حفاظت کی جتنی دعائیں یاد تھیں وہ سب باسم نے شاہ زیب کے لیے پڑھ لی تھیں۔ کیا چیز ہے یہ لڑکا، اتنا ایکٹیو اور اتنا انرجیٹک ہے یہ لڑکا۔ اگر یہ اپنی صلاحیتیں کسی اچھے کام میں لگائے تو نہ جانے کیا کچھ نہیں کر سکتا یہ۔ باسم کی نظریں ابھی بھی شاہ زیب پہ ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں شاہ زیب کے لیے رشک تھا۔ میرا دل کہتا ہے سر واقف نہیں ہوں گے اپنے سپوت کی اس قسم کی کارستانیوں سے۔ باسم اچھا کرو تو سر کو بتا دو، رامس نے مشورہ دیا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ باسم کی نظر ابھی بھی اس پہ تھی جو اب اپنی بائک کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ چلو اب چلتے ہیں۔ رامس کے کہنے پہ باسم چونکا اور پھر دونوں ہی وہاں سے چلے گئے۔ نین کون تھا یہ لڑکا؟ حیدر بہت تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ نینا چپ بیٹھی رہی۔ آئی ایم آسکنگ یو نین، ہو واز دیٹ بوائے؟ حیدر نے بلند لہجے سے پوچھا۔ آئی لو ہم، نینا نے دھیرے سے جواب دیا۔ حیدر نے ایک سخت نظر نینا پہ ڈالی اور پھر زوردار ہاتھ اسٹیئرنگ پہ مارا۔ ہاؤ کین یو ڈو دس ود می؟ حیدر نے دانت کچکچا کے ایک غصیلی نظر نینا پہ ڈالی۔ نینا کو یہی سب ٹھیک لگا کہ حیدر کو سچ بتا دے۔ شاہ زیب کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ آج بہت کچھ دیکھ چکی تھی۔ جس طرح وہ اس سے پوچھ رہا تھا یقیناً وہ اس کی کال کا منتظر تھا، اس لیے اب نینا کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ نین تم دوبارہ اس لڑکے سے نہیں ملو گی۔ حیدر کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ نینا کے انتظار نے گویا اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے اس نے نینا سے کہا، ٹھیک ہے نہیں ملتی، لیکن مجھے یوں پابندیوں میں رکھ کے کیا سمجھتے ہو تم؟ میرے دل سے اسے نکال دو گے؟ نو حیدر، نیور۔ تم اور پاپس مجھے جتنا چاہے اس سے دور کرنے کی کوشش کر لو، مگر وہ جب جب میرے سامنے آئے گا میرا ری ایکشن ویسا ہی ہوگا جیسا آج تھا۔ کیا ابھی بھی تم مجھ سے رشتہ جوڑنا چاہو گے؟ نینا نے بہت متوازن لہجے سے بات کی، مگر حیدر کا اشتعال بڑھنے لگا۔ ہاں میں پھر بھی تم سے رشتہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ تمہاری بے وقوفی پہ میں اپنے جذبات کو پس پشت نہیں ڈال سکتا۔ کتنا جانتی ہو تم اس کے بارے میں؟ چند ملاقاتوں میں تم اسے مجھ پہ فوقیت دے رہی ہو، اپنے بچپن کے ساتھی پہ، اپنی محبت پہ۔ وہ اسے نظریں جمائے نہ جانے کس زوم میں بول رہا تھا۔ تم میرے بچپن کے ساتھی ضرور تھے مگر محبت کبھی نہیں تھے۔ حیدر، اسے پہلی بار دیکھ کر جو کچھ میں نے فیل کیا وہ تمہارے ساتھ اتنے سال گزرنے پہ بھی مجھے کبھی فیل نہیں ہوا۔ میں بے بس ہوں، تمہیں کبھی وہ مقام نہیں دے سکتی جو شاہ زیب کو دے چکی ہوں۔ نہ مجھے کل تم سے محبت تھی، نہ آج ہے اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر لو۔ گاڑی اب نینا کے بنگلے کے سامنے کھڑی تھی۔ حیدر غصے سے ہارن پہ ہارن بجا رہا تھا۔ شاہ زیب اپنی بائک کی بگڑی ہوئی صورتحال دیکھ کے پریشان تھا۔ تقریباً 2,500 سے 3,000 کا خرچہ ہے۔ شاہ زیب نے اپنی بائک کی ٹوٹی پھوٹی حالت دیکھ کر کہا، اسے چھوڑو اور اپنی سوچو۔ اس ہولیے میں گھر جا کے اپنے ابا سے کیا بہانہ کرو گے؟ خرم کو افسوس کے ساتھ ساتھ شاہ زیب پہ غصہ بھی آ رہا تھا، جس کی ذرا سی غلطی سے آج اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ وہ سب میں مینج کر لوں گا، نمی ہے نا، سنبھال لے گی، شاہ زیب نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ خرم نے تعصب سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ سیفی، تم اس کی بائک چھوٹو بھائی کے گیراج پہ چھوڑ دو، شاہو کو گھر میں چھوڑ دوں گا۔ خرم شاہ زیب کو سہارا دیتے ہوئے اپنی بائک تک لے آیا۔ شاہ زیب اس کے کندھے پہ ہاتھ ڈالے لڑکھڑاتے ہوئے چل رہا تھا۔ پہلے تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں، بینڈیج کروا لو۔ خرم نے جیب سے چابی نکالی۔ ڈاکٹر واکٹر کے میں نہیں جاؤں گا یار، تم پہلے نمی کا نمبر ملا کے میری بات کروا دو۔ وہ کیا کرے گی؟ جو تیرا ڈاکٹر کرے گا، مرہم پٹی۔ نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے، نمی کو اپنی ہوش نہیں ہوتی، تمہیں کیسے دیکھے گی؟ حالت دیکھ اپنے تھوبڑے کی، جگہ جگہ سے خون بہہ رہا ہے۔ ابھی تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ تجھے کچھ کہوں، لیکن اب مجھے تم سے سیریسلی بات کرنی ہے شاہ زیب۔ خرم نے موبائل پہ نمیرہ کا نمبر ملایا اور شاہ زیب کی طرف بڑھا دیا۔ اس سے پہلے کہ شاہ زیب فون پکڑتا،
ایک پینٹ کوٹ پہنے 50 سے لگ بھگ عمر کا شخص چہرے پہ مسکراہٹ سجائے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم، آئی ایم قیوم صابر۔ اس شخص نے مصافحے کے لیے شاہ زیب کے سامنے ہاتھ بڑھایا۔ دوسری جانب نمیرہ بھی فون اٹھا چکی تھی۔ شاہ زیب نے فون خرم کو تھمایا۔ بات کرو نمی سے، پوچھو ابو کہاں ہے، ساری پوزیشن بتاؤ اسے۔ شاہ زیب نے سامنے کھڑے شخص سے ہاتھ ملاتے ہوئے خرم سے کہا، پھر اس شخص کی طرف متوجہ ہو گیا جو اس کے لیے بالکل انجان تھا۔ جی فرمائیے۔ بہت خوب ہو تم لڑکے، تمہاری آنکھوں میں یہ جو جنون ہے یہ ایک دن تمہیں بہت اونچے مقام تک لے جائے گا۔ میں نے بہت لڑکوں کو ویلنگ کرتے دیکھا ہے، مگر بہت کم ان میں ایسے ہوتے ہیں جنہیں بائک پہ اتنا کنٹرول حاصل ہو۔ تم تو قابل رشک ہو۔ قیوم صاحب کی آنکھوں میں بھی اتنی ستائش تھی جتنی لفظوں میں تھی۔ شکریہ۔ شاہ زیب کے لیے یہ سب جملے معنی نہیں رکھتے تھے۔ قیوم صاحب نے اپنا کارڈ نکال کر شاہ زیب کی طرف بڑھایا۔ یہ میرا کارڈ رکھ لو، میں ایسے مشاغل میں دلچسپی رکھنے والے افراد کو سپورٹ کرتا ہوں۔ میری پرائیویٹ کمپنی ہے جہاں ایسے لڑکے جو کچھ کر دکھانے کا جنون رکھتے ہیں انہیں ہم اپنی کمپنی کی مدد سے انٹرنیشنل لیول پہ کچھ کر دکھانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اگر تم دلچسپی رکھو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو۔ شاہ زیب نے قیوم صاحب کو غور سے دیکھا، پھر ان کے ہاتھ سے کارڈ لے کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ دوسری جانب خرم نمی سے بات کر رہا تھا۔ جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ نمیرہ کی آواز سن کے خرم نے دوبارہ سے فون کو غور سے دیکھا۔ آواز تو نمیرہ کی ہی تھی، لیکن اتنے ادب اور تمیز سے پہلے نمیرہ نے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ نمی میں ہوں خرم۔ تم؟ میرا نمبر کیسے آیا تمہارے پاس؟ وہ تو بہت پہلے سے ہے میرے پاس، جب تم مجھ سے چھپ چھپ کے ناول اور ڈائجسٹ منگواتی تھیں۔ خیر میری بات غور سے سنو۔ خرم کے منہ سے ناول اور ڈائجسٹ کا سن کے نمیرہ کو لگا جیسے اس نے نمیرہ کو بلیک میل کرنا چاہا ہے۔ بچپن سے وہ لوگ ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے آ رہے تھے، اس لیے تمام آس پڑوس والے فیملی ممبرز کی طرح ہی ہو چکے تھے۔ سارا بچپن نمیرہ کا شاہ زیب کے دوستوں کے ساتھ ہی کھیل کے گزرا تھا۔ شازمہ بڑی تھی اس لیے اس کی دوستیں الگ تھیں، اس لیے نمیرہ زیادہ تر شاہ زیب کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ شاہ زیب کرکٹ فٹ بال جب بھی کھیلنے کے لیے نکلتا تو نمیرہ کو ساتھ لے کے جاتا تھا۔ خرم اور سیفی کا تو اسے دیکھ کر ہی منہ بن جاتا تھا کہ اب آدھا گھنٹہ شاہو صاحب کی بہن کو بھی آہستہ آہستہ بالنگ کروانی پڑے گی، جس پہ وہ بڑے آرام سے چھکے چوکے مار کے خوش ہو سکے۔ مگر جب نمیرہ کچھ بڑی ہو گئی تو زمان صاحب اور عاتقہ بیگم کی روک ٹوک پہ کھیلنا تو چھوڑ دیا، مگر اگر شاہ زیب گھر پہ نہیں ہوتا تھا تو بلا تکلف خرم، سیفی اور جمی سے وہ اپنی مطلوبہ چیزیں منگوا لیتی تھی، جن میں سر فہرست ناول اور ڈائجسٹ ہوتے تھے۔ دیکھو شاہو بھائی کے دوست ہو تو مطلب یہ نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے مجھ سے فری ہونے کی کوشش کرو گے۔ آنے دو شاہو بھائی کو، تمہاری ساری کرتوتیں کھول کے بتا دوں گی، کالے کوے۔ نمیرہ نے ڈائریکٹ اسے سانولے رنگ پہ چوٹ کی، جس پہ وہ تب گیا۔ تمہارے شاہو نے ہی کہا ہے مجھ سے کہ میں اس کے گھونسلے والے بالوں والی کم عقل بہن کو یہ بتا دوں کہ میرے بالوں کو گھونسلہ کہنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی، اور کم عقل ہوگے تم، تمہاری بہنیں، تمہارا پورا خاندان۔ ساتھ ہی فون کھٹاک سے بند ہو گیا۔ شاہ زیب خرم کی طرف پلٹا۔ ہو گئی نمی سے بات؟ سمجھا دیا نا اسے اچھی طرح سے؟ وہ لڑ تو لے، پہلے خود ہی سمجھاؤ اپنی کم عقل بہن کو۔ خرم نے فون شاہ زیب کو تھما دیا۔ شاہ زیب نے فون پہ نمیرہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ جب وہ گھر پہنچا بنا بیل دیے ہی دروازہ اسے کھلا ہوا ہی ملا۔ نمیرہ اسی کے انتظار میں جاگ رہی تھی، باقی سب سو چکے تھے۔ خرم اسے کمرے تک چھوڑ کے چلا گیا۔ نمیرہ کاٹن اور ڈیٹول لے کے خشمگین نگاہوں سے شاہ زیب کو دیکھتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پہلے اس کے زخموں کو ڈیٹول سے صاف کرنے لگی۔ آپ کب باز آئیں گے شاہو بھائی؟ کبھی بھی نہیں۔ شاہ زیب کے جواب پہ اس کا ہاتھ رکا۔ بھائی کو غصے سے دیکھا، پھر سے اسے دوا لگانے لگی۔ شازی آپ ہی ٹھیک کرتی ہیں آپ کے ساتھ، ابو سے شکایت لگا دیتی ہیں، میں ہی پاگل ہوں جو زخموں پہ دوا لگاتی ہوں۔ تم میری پیاری بہن ہو اس لیے۔ شاہ زیب نے نمیرہ کا ہاتھ دبا کے کہا۔ مت کیا کرے نا اس طرح، کیا ملتا ہے آپ کو؟ نمیرہ کو دیکھ کے دکھ ہو رہا تھا، پوری کوہنیاں چھل چکی تھیں۔ خوشی، اطمینان، سکون۔ تمہیں کیا خبر؟ نمی تالیوں کی گونج مجھے کس دنیا میں لے جاتی ہے۔
شاہزیب کی باتیں نمی کی سمجھ سے بالاتر تھیں۔ اس کے دوا لگا کے اب وہ چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ کھانا گرم کر کے لاؤں؟ نہیں، بس ایک گلاس دودھ دے دو۔ شاہزیب اب تکیہ کراؤن سے لگا کے ٹیک لگائے بیٹھ گیا تھا۔ نمیرہ کچھ ہی دیر میں اسے دودھ دے کے چلی گئی۔ رات کے ٹھیک 12 بجے فون کی بیل بجی۔ شاہزیب نے پہلی ہی بیل پہ فون اٹھا لیا۔ دل کی دھڑکنوں نے گواہی دی کہ اس بار نینا ہی ہوگی۔ بولو میری مینا۔ لیکن آگے سے ایک لمبی خاموشی تھی۔ پھر ایک سسکی کی آواز سنائی دی۔ نینا؟ جی، بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ رو کیوں رہی ہو؟ شاہزیب کو حیرت ہوئی۔ آپ کو میری وجہ سے چوٹ لگ گئی۔ تو مت دیا کرو ایسی چوٹیں جس پہ آنسو بھی تمہیں بہانے پڑے۔ وہ مسکرانے لگا۔ وہ ابھی تک اس کی تکلیف کو محسوس کر رہی تھی جس کی چوٹیں شاہزیب کو لگی تھیں۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ نینا نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، بہت زیادہ، وہ بھی پچھلے 8 دن سے۔ اس درد نے شاہو کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ شاہزیب کی زو مانی باتیں نینا کی سمجھ سے باہر تھیں۔ پچھلے 8 دن سے؟ لیکن چوٹیں تو آج لگی ہیں۔ اس نے تصدیق چاہی۔ آج والی چوٹوں کی خیر ہے، وہ لگتی رہتی ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا مجھے۔ اس سے صرف تمہیں فرق پڑتا ہے۔ مجھے تو تم سے صرف ابھی پچھلے درد کا حساب لینا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نینا کا وہی نافہم انداز تھا۔ کچھ پوچھا تھا میں نے تم سے، کچھ باتیں ہوئی تھیں ہمارے درمیان، یاد ہے تمہیں کچھ میری مینا؟ یاد ہے؟ نینا کو آخری ملاقات اور سب باتیں یاد آنے لگی۔ گڈ، اب بتاؤ، ساتھ چلو گی میرے زندگی بھر میرے انداز سے؟ آگے سے پھر لمبی خاموشی۔ نینا چپ تھی۔ دل تو دھڑکنوں کے شور سے پوری آمادگی کا اعلان کر رہا تھا، مگر لب خاموش تھے۔ گھر میں حیدر کی وجہ سے جو سچویشن ابھی تک پیدا ہو چکی تھی، نینا الجھ کے رہ گئی تھی۔ اب چپ کیوں ہو یار؟ 8 دن بڑے مشکل سے کٹے ہیں میرے۔ جواب دو مجھے نینا۔ شاہزیب تو آج نینا سے بہت کچھ سننے کے موڈ میں تھا۔ وہ میں دے چکی تھی۔ نینا نے آنکھیں بند کیں اور صرف دل کی آواز پہ لبیک کہنا شروع کیا۔ دیکھو، بہت مشکلیں آئیں گی نینا، اختلافات بھی اٹھیں گے، ثابت قدم رہ پاؤ گی، کہیں ڈگمگا تو نہیں جاؤ گی۔ شاہزیب کے خدشات اپنی جگہ ٹھیک تھے، مشکلات تو اس کی زندگی میں شروع ہو چکی تھیں۔ نینا کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں، اس کبوتر کی طرح جو سامنے بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے کہ بلی غائب ہو گئی۔ مصیبت سے چشم پوشی کرنے سے مصیبت ٹل نہیں جاتی، لیکن دل کی تسلیاں اس وقت دماغ میں پیدا ہونے والے سب خدشات پہ بھاری تھیں۔ آپ ہاتھ پکڑیں گے تو کہیں نہیں ڈگمگاؤں گی۔ نینا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اوکے، پھر ڈن ہے۔ اب چاہے آندھی آئے یا طوفان، تمہیں مسز شاہزیب زمان بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سامنے سے پھر وہی خاموشی۔ نینا کے دل کی گہرائیوں سے آمین نکلا تھا۔ اب کیوں چپ ہو؟ کچھ کہو نا نینا، ویسے تو بڑا بولتی ہو، اب جب بولنے کا وقت ہے تو گونگی کیوں بنی بیٹھی ہو؟ شاہزیب کو اس کی چپ اس وقت کھل رہی تھی۔ میں کیا بولوں؟ نینا نے آنسوؤں سے بھرے اپنے نینا کھولے۔ میرا سر۔ شاہزیب کا دل سچ مچ سر دیوار پہ مارنے کو چاہا۔ اب تم اتنی شرمیلی ٹائپ لڑکی تو ہو نہیں جو یوں اظہار کرنے سے گھبرائے۔ اینی وے، میں لڑکا ہوں تو چلو میں ابتدا کر دیتا ہوں۔ نینا، آئی لو یو۔ اب تم کہو۔ شاہزیب کے برملا اظہار پر نینا کے چہرے پہ مسکراہٹ سج گئی، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پہ مسکان، دل میں امنگیں اور وہم دونوں بسائے۔ نینا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے خوش ہونا چاہیے یا خوف زدہ۔ تھینکس، اس نے خوش فہمی کو ترجیح دی۔ واٹ تھینکس؟ ہاں، اظہار کرو مجھ سے لفظوں سے، چلو شاباش۔ شاہزیب کی اگلی فرمائش پہ وہ چونک سی گئی۔ شاہزیب، آپ جانتے تو ہیں پھر بھی۔ نینا سمجھ نہیں پائی کہ کس قسم کا اظہار چاہیے۔ ہاں پھر بھی۔ اوکے، آئی لو یو ٹو۔ بس؟ نینا ہنسی تھی۔ ارے بھائی، ابھی بس کہاں، میرے راستے میں بس کہیں بھی نہیں آتی، ملنا ہے مجھے تم سے۔ آگے پھر سے خاموشی۔
نینا کا دل تھما۔ حیدر آج کل سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا۔ شاہزیب کی فرمائش پہ اس کے ہاتھوں میں تری اترنے لگی۔ نینا 3 دن ہیں تمہارے پاس، مجھے سوچ کے بتا دو کہ کہاں ملو گی مجھ سے۔ شاہزیب نے فون بند کر دیا۔ نینا سوچ میں پڑ گئی۔ گھر پہنچ کے نینا سیدھا اپنے کمرے میں گئی تھی۔ بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ شاہزیب کا زخمی چہرہ اور ہاتھ اسے نظر آنے لگے۔ رات ڈنر پہ بھی اسے رحمت بی بی بلانے آئیں مگر اس نے انکار کر دیا۔ بھوک لگی کسے تھی؟ آنکھوں کے سامنے شاہزیب کا چہرہ تھا۔ رات دیر تک وہ روتی رہی۔ پھر شاہزیب کو فون کرنے کا خیال آیا تو اپنا موبائل لیا اور اس کا نمبر ڈائل کیا۔ شاہزیب سے بات کرنے کے بعد وہ خود کو بہت فریش محسوس کر رہی تھی۔ عجیب لڑکا تھا، عجیب انداز تھا اس کا، بے تکلف سا، سب سے الگ سا۔ نینا خوش تھی، مطمئن تھی۔ اپنے کسی عمل اور اظہار سے اب اسے کوئی خوف نہیں تھا۔ کھانا تو حیدر نے بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ غصے سے بیڈ پہ بیٹھ کے جوتوں سے اپنے پاؤں کو آزاد کیا۔ الماری سے اپنا نائٹ سوٹ نکال کے واش روم میں چلا گیا۔ شاور کا ٹھنڈا پانی بھی اندر لگی آگ کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہا تھا جو نینا کے اظہار پہ لگی تھی۔ وہ لڑکا تھا ہی کیا حیدر کے آگے؟ خوبی کیا تھی اس میں؟ نہ دولت، نہ اسٹیٹس، نہ اچھی شکل صورت۔ نین کو نظر کیا آیا؟ پرانی سی جینز، نارمل سی ٹی شرٹ، گلے میں سلور سی زنجیر، منہ میں چینگم۔ اس گندے سے لڑکے کا بہتا ہوا خون نین نے فوراً اپنے دوپٹے سے صاف کیا تھا۔ اس کی زخمی پیشانی پہ اپنا خوبصورت اور نازک ہاتھ پھیر رہی تھی، رو رہی تھی اس بلڈی راسکل کے لیے۔ وہ بہت دیر تک شاور لیتا رہا، پھر چینج کر کے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ صبح پھر سے وہ نینا کو کالج چھوڑنے کے لیے ریڈی تھا۔ نینا جب بریک فاسٹ کے لیے ڈائننگ پہ آئی تو رات والے واقعے کا ذرا سا شائبہ تک اس کے چہرے پہ نہیں تھا۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ اپنی طرف سے وہ حیدر کو منع کر چکی تھی، اور پھر شاہزیب کی باتوں کا اثر تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی خوشی چھپا نہیں پا رہی تھی۔ آج اس نے ناشتہ بھی ڈٹ کے کیا اور بختیار صاحب سے ہنس ہنس کر باتیں بھی کر رہی تھی۔ بہت دن بعد آج وہ پہلے جیسی نینا لگ رہی تھی، ورنہ جب سے حیدر آیا تھا اس نے نینا کو چپ چپ ہی دیکھا تھا۔ حیدر جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا، نینا پھر سے خاموش اور سنجیدہ سی اس سے لا تعلق ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ چپ رہا۔ کالج کے گیٹ پہ پہنچ کے نینا خاموشی سے نیچے اتر گئی۔ 2 دن میں شاہزیب بھی ٹھیک ہو چکا تھا۔ زمان صاحب سے اس نے یہی بہانہ بنایا کہ اس کی بائک کے سامنے چھوٹا بچہ اچانک سے آ گیا تھا، اس لیے اسے بچانے کے چکر میں اسے چوٹ لگ گئی۔ تیسری رات شاہزیب نے نینا کو خود کال کی، جو اس نے دوسری بیل پہ اٹھا لی۔ ہیلو، ہاں، کیا ڈیسائیڈ کیا تم نے؟ کہاں مل رہے ہیں ہم؟ شاہزیب ڈائریکٹ مدعے پہ آیا۔ شاہزیب، میں ابھی آپ سے نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ بس یوں ہی۔ نینا، مجھے ملنا ہے تم سے، بہت سی باتیں کرنی ہے یار، بس میں کوئی بھی بہانہ نہیں سنوں گا۔ کل ہم مل رہے ہیں، میں 12 بجے تمہارے کالج کے باہر تمہیں ملوں گا۔ شاہزیب نے نینا کو ایک نئی مشکل میں ڈال دیا۔ 12 بجے وہ کالج کے گیٹ پہ کھڑی ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں شاہزیب بھی پہنچ گیا۔ بیگ کندھے پہ لٹکائے وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شلوار قمیض پہنے، گلے میں سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے اس کے قریب پہنچ گئی۔ ہائے، نینا کچھ تذبذب کا شکار ہو رہی تھی۔ ہائے، چلو اب بیٹھو، شاہزیب نے بائک کی پچھلی نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شاہزیب، مجھے 1 بجے سے پہلے واپس یہیں ڈراپ کر دیجیے گا۔ نینا کو واپسی پہ حیدر ہی پک کرتا تھا۔ تم بیٹھو تو میری مینا، واپسی کا بھی سوچ لیں گے۔ وہ ویسی لاپرواہ انداز سے بول رہا تھا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ نینا نے کچھ نروس ہو کے پھر لڑکوں کے سے انداز میں وہ بائک پہ بیٹھنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ طریقے سے بیٹھو۔ پینٹ شرٹ میں تم یوں بیٹھی پھر بھی کچھ ٹھیک لگتی تھی، مگر ان کپڑوں میں بہت برا لگے گا، شاہزیب نے فوراً ٹوک دیا۔ پھر کیسے بیٹھوں؟ مجھے یوں ہی بیٹھنا آتا ہے۔ نینا کی نافہمی پہ شاہزیب کوفت میں مبتلا ہوا۔ اف، کیا کیا سکھانا پڑے گا تمہیں؟ تم ویسے بیٹھو جیسے کرسی یا صوفے پہ بیٹھتی ہو۔ شاہزیب، میں گر جاؤں گی۔ وہ پریشان ہوئی۔ نہیں گرو گی، بیٹھو تو صحیح۔
شاہزیب کے کہنے پہ نینا ڈرتے ہوئے اس کے پیچھے بیٹھی اور فوراً اسے کندھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شاہزیب نے بائک کی کک ماری اور بائک آگے بڑھا دی۔ ڈرو مت، میں بائک آہستہ چلاؤں گا، اوکے؟ شاہزیب نے بائک کی سپیڈ ہلکی ہی رکھی تھی۔ وہ نینا کو سیدھا سی ویو پہ ہی لے کر گیا تھا۔ دن کے 12 بجے رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ بائک سے اتر کر وہ سمندر پہ بنی شیلف پہ گئے۔ ہوا بہت تیز تھی اور سمندر کی لہروں کو وہ آتے جاتے دیکھ رہے تھے، یا شاید یہ سوچ رہے تھے کہ بات کہاں سے شروع کی جائے۔ نینا چپ تھی۔ نینا، مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں کبھی بائک کے علاوہ بھی کسی سے محبت کر سکتا ہوں۔ میرے خواب تو بس بائک سے شروع ہو کے اسی پہ ختم ہوتے تھے، مگر تم نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ پتہ ہے، تم بہت الگ سی ہو۔ شاہزیب اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ الگ مطلب عام لڑکیوں جیسی بالکل نہیں ہو، کچھ میرے جیسی ہو، شاہزیب نے سوچتے ہوئے کہا۔ آپ کے جیسی؟ ہاں، مطلب لڑکوں جیسی سوچ رکھنے والی، ورنہ لڑکیاں محبت کر بھی لیں تو اظہار میں کبھی بھی خود سے پہل نہیں کرتی، لیکن تم نے بلا جھجک مجھ سے صاف صاف کہہ دیا، اس لیے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے انکار کے باوجود تم اپنی بات پہ قائم دائم رہیں، ورنہ لڑکیاں تو انا کا مسئلہ بنا لیتی ہیں، اور پھر میری وجہ سے جس طرح سے تم نے خود کو بدلنا شروع کیا، میرے دل کو بھی بدل کے رکھ دیا۔ مجھے لگتا تھا کہ محبت فارغ لوگوں کا کام ہے، جو کچھ نہیں کر سکتے وہ محبت کر لیتے ہیں۔ شاہزیب کی بات پہ وہ ہنسنے لگی۔ پہلی بار شاہزیب اسے یوں کھلکھلا کے ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سیریسلی؟ میں بھی یہی سمجھتی تھی۔ شاہزیب، مجھے بھی سب سے فضول کام محبت ہی لگتا تھا۔ آپ کی اور میری سوچ کتنی ملتی ہے، شاید اسی لیے مجھے آپ پہلی بار میں ہی بہت اچھے لگے تھے، بہت الگ سے۔ نینا بھی بے تکلفی سے بات کرنے لگی۔ تم ہنستی بہت اچھا ہو، ایسے ہی کھلکھلا کے ہنسا کرو، پیاری لگتی ہو۔ نینا نے مسکرا کے نظریں سامنے لہروں پہ مرکوز کر لیں۔ اس کے چہرے پہ حیا کے رنگ تھے۔ اس کی تعریف پہ یوں بلش ہونے پہ شاہزیب نے موضوع بدلا۔ چلو یہ بتاؤ، سمندر کو دیکھ کر پہلا خیال کیا آتا ہے تمہیں، کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ نینا کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اتری۔ پہلے آپ بتاؤ۔ شاہزیب نے آنکھیں بند کی۔ تم بھی آنکھیں بند کرو نینا، ہم اپنے دل میں 3 بار گنتی گنیں گے اور پھر ایک ساتھ بتائیں گے۔ نینا کو اس کا مشورہ اچھا لگا۔ اس نے بھی جھٹ سے آنکھیں بند کر لیں، دل میں 3 تک گنتی گنی اور دونوں بیک وقت بولے، ایڈونچر۔ پھر آنکھیں کھولیں، ایک دوسرے کو پہلے حیرت سے دیکھا اور پھر ہنسنے لگے۔ چلو آؤ، آج کا دن ایڈونچر کے نام۔ شاہزیب نیچے رکھے پتھروں پہ اتر گیا۔ کیا مطلب؟ بتاتا ہوں تمہیں۔ شاہزیب نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لیے پتھروں سے نیچے اتر کے اپنے جاگرز اتار کے وہیں ایک سائڈ پہ رکھ دیے۔ نینا نے بھی اپنے جاگرز اتارے اور شاہزیب کے جوتوں کے برابر میں رکھ دیے۔ دونوں نے مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھا، ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور سمندر کی لہروں کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ تیزی سے لہروں کی جانب بڑھ رہے تھے۔ خرم، جمی اور سیفی کو شاہزیب نے بہانے سے لائبریری میں اپنا بیگ دیا اور کہا کہ تم نوٹس بناؤ، میں ابھی کینٹین سے آیا۔ یہ کہہ کے شاہزیب نینا کے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ تینوں کافی دیر نوٹس میں سر کھپاتے رہے۔ جب شاہزیب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی نہیں آیا تو وہ تینوں کینٹین کی پچھلی طرف گئے، مگر کینٹین میں شاہزیب انہیں نظر نہیں آیا۔ کافی دیر وہ اسے یونیورسٹی میں ڈھونڈتے رہے مگر وہ نظر نہیں آیا۔ اس لیے چھٹی پہ اس کا بیگ خرم نے اپنے پاس رکھ لیا کہ گھر جا کے شاہزیب کو دے دے گا۔ اپنے گھر جانے کے بجائے اس نے شاہزیب کے گھر کا دروازہ بجایا۔ کون؟ اندر سے نمیرہ کی آواز آئی۔ نمی شاہو کو بلاؤ، وہ گھر پہ نہیں آئے۔ ابھی تک واپس نہیں آیا؟ خرم نے تعجب سے کہا، کیونکہ یونی سے تو وہ بہت پہلے نکل چکا تھا۔ کہاں گیا ہے وہ؟ خرم نے دوسرا سوال کیا۔ میرا بھائی لائق فائق ہے، چیٹنگ کر کے پاس نہیں ہوتا، اس لیے پڑھنے کے لیے یونیورسٹی جاتا ہے۔ یہ طنز نمیرہ نے خرم پہ کیا تھا اور وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ ہاں، جب ہی اپنا بیگ چھوڑ کے یونی سے بھاگ گیا تمہارا پڑھا لکھا بھائی۔ جیسی بہن پڑھنے کی چور، ویسا بھائی پڑھائی سے بھاگنے والا۔ خرم کے تپے ہوئے جواب پہ دروازہ کھلا
تو نمیرہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے خطرناک تیور لیے اسے دیکھنے لگی۔ ضروری نہیں ہے کہ شکل اچھی نہ ہو تو انسان بات بھی اچھی نہ کرے، نمیرہ نے بن کے کہا۔ شکل تو ماشاء اللہ سے اچھی ہے، اور سچ تو ویسے بھی کڑوا ہی لگتا ہے۔ لو پکڑو اپنے بھائی کا بیگ، خرم نے بھی تل ملاتے ہوئے جواب دیا، اور جیسے ہی بیگ نمیرہ کی طرف بڑھانے کی کوشش کی، نمیرہ نے غور سے خرم کی طرف دیکھا اور پھر کالا کوا کہہ کے دروازہ دھاڑ سے بند کر دیا۔ اگر خرم کا ہاتھ ذرا سا بھی آگے ہوتا تو دروازے کے بیچ میں ضرور آ جاتا۔ خرم زچ ہوتا ہوا واپس اپنے فلیٹ میں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ پھر سے دستک ہوئی۔ خرم، کالے کوے دفع ہو جاؤ یہاں سے، شاہو بھائی آئیں گے نا تو اب دروازہ پیٹنا، منہ توڑ دوں گی تمہارا، نمیرہ نے غصے سے کہا۔ اگلی بار ڈور بیل بجی۔ یہ کمینہ باز نہیں آئے گا۔ نمیرہ نے ذرا سا دروازہ کھولا اور بنا دیکھے ہی اپنا ہاتھ باہر نکالا۔ لاؤ 2 بیگ۔ باہر اس وقت باسم کھڑا تھا۔ عاصم کو ٹیوشن پڑھانے آیا تھا۔ پہلی دستک پہ نمیرہ کی گلفشانی سن چکا تھا، اس لیے دوسری بار ڈور بیل دی تھی، مگر ایک زنانہ ہاتھ باہر دیکھ کے ذرا سا پیچھے ہٹ گیا۔ باسم نے گلا صاف کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا۔ اب کیا ہڈی پھنس گئی ہے گلے میں؟ بیگ دینا ہے تو دو ورنہ نکلو یہاں سے۔ نمیرہ ہر بات سے انجان بس بولنے میں مصروف تھی۔ عاصم ہے تو پلیز اسے بلا دے۔ مجبوراً باسم کو بولنا ہی پڑا۔ باسم کی آواز سن کے نمیرہ کی آنکھیں پھٹیں۔ جلدی سے تصدیق کے لیے دروازہ کھول کے سامنے دیکھا تو باسم نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ ہائے اللہ جی، آپ؟ نمیرہ کی جان پہ بنی۔ انجانے میں اپنا امپریشن باسم کے سامنے برا بنا بیٹھی۔ سوری، میں سمجھی کوئی اور ہے۔ اٹس اوکے، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو آپ اندر آنے کی جگہ دیں گی؟ باسم نے بس ایک سرسری سی نظر ہی اس پہ ڈالی تھی۔ جی جی کیوں نہیں، آئیے۔ نمیرہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ سیدھا نظریں جھکائے ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ عاصم پہلے ہی وہاں اپنی کتابیں کھول کے بیٹھا تھا۔ نمیرہ نے اپنا ہاتھ اپنے سر پہ مارا، دل میں خود کو جی بھر کے کوسنے لگی۔ کیا ضرورت تھی بنا دیکھے اتنا کچھ سنانے کی؟ مجھے پہلے دیکھنا چاہیے تھا۔ کیا سوچتے ہوں گے وہ میرے بارے میں؟ اتنی لمبی گز بھر کی زبان ہے میری۔ توبہ توبہ نمی، تمہاری لو اسٹوری تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ نمیرہ منہ میں انگلی دبائے پریشان حال ابھی تک بیرونی دروازے پہ کھڑی تھی جب شازمہ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ نمیرہ اپنی فکر چھوڑ کے شازمہ کے پاس آ گئی۔ وہ سامنے رکھے ٹیبل کی کرسی کھینچ کے بیٹھ کے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کے رونے لگی۔ عاتقہ بیگم اس وقت گھر پہ نہیں تھی، پڑوس میں گئی تھی۔ شازی آپ بھی کیوں رو رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں نمی، شازل بات نہیں کر رہا مجھ سے، میرا فون تک نہیں اٹھا رہا، کیسے مناؤں اسے؟ میرا قصور کیا تھا؟ نمیرہ کو بہن پہ ترس آنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے، سامنے رکھے جگ سے پانی گلاس میں ڈال کے اسے پلانے لگی۔ مان جائیں گے شازل بھائی، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ نہیں نمی، اس بار نہیں مانے گا، کافی دن سے اسے فون کر رہی ہوں، فون ہی نہیں اٹھا رہا۔ اچھا آپ چپ تو کریں، کب تک ناراض رہیں گے؟ مان ہی جائیں گے نا؟ نمی نے شازمہ کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے کہا۔ میں چائے بناتی ہوں آپ کے لیے۔ رو رو کے کتنی آنکھیں سوج گئی ہیں آپ کی، سر میں بھی درد ہو رہا ہوگا۔ نمیرہ اٹھ کے کچن میں چلی گئی۔